رزقک فلا تتعب، میرے بندے میں تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں، پریشان نہ ہو، بس اطلبنی تجدنی، تو میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا، میں ملا تو سب کچھ مل گیا۔ تو لا الہ الا اللہ، یہ پہلا ہے موضوع کہ ایک اللہ کو پہچانو، اور لا الہ الا اللہ کتنا بڑا کلمہ ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع فغضین فی کفۃ المیزان فلا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ اب غور سے سننا، ایک ترازو ہے، میرا نبی فرماتا ہے کہ اس میں سب کچھ رکھ دو، ساتوں زمینیں، ہمالیہ پہاڑ، قراقم پہاڑ، ہندو کش، یہ تین بڑے پہاڑی سلسلے ہیں جو تینوں پاکستان میں آ کر ملتے ہیں۔ ساری دنیا کے پہاڑ اور ساری دنیا کے پتھر، ساری دنیا کے جنگل، ساری دنیا کے صحرا، ساری دنیا کے شہر، ساری دنیا کا لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، ساری دنیا کی آبادی، ساری دنیا کے انسان، عورتیں، مرد، جنات، ساری دنیا کی مشینری جو آج کل بن چکی ہے، ساری دنیا کا ٹینک، توپیں جو آج کل بن چکے ہیں، ساری دنیا کے بڑے بڑے کروز جو سمندر میں چل رہے ہوں تو پتہ لگتا پورا شہر ہی جا رہا ہے، ساری دنیا کے بڑے بڑے جو بحری جہاز ہیں، یہ سارے ملاؤ، سمندر کی مچھلیاں، سمندر کا پانی، پھر جنگل کے درخت اور جنگل کے جانور، شیر، چیتے، ہاتھی، مور، بھیڑیے اور لومڑی اور زرافے اور چیتے اور سانپ اور گدھے اور بیل اور گائے اور ہرن اور زرافے، یہ سارے اکٹھے کر کے یہاں ڈال دو، پھر سارے آسمان کے ستاروں کو توڑ کے اس پلڑے میں ڈال دو، پھر پہلا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر دوسرا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر تیسرا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان، پھر اللہ کی کرسی، پھر لوح محفوظ، پھر اللہ کا قلم، اور پھر اللہ کا عرش، اور پھر جنت اور دوزخ اور جبریل اور میکائیل اور عزرائیل اور اسرافیل اور عرش کے فرشتے اور اللہ کے لشکر جو فرشتوں کی شکل میں ہیں، سارے فرشتوں کو یہاں ڈال دو۔ ایک فرشتوں کی قسم ہے، ان کا نام ہے صدلوکن، فرشتوں کی ایک قسم ہے، اس کا نام ہے صدلوکن۔ وہ اپنا انگوٹھا ایسے کر دے، دیکھ رہے ہو، اس کے اوپر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا۔ یہ سارے ایک پلڑے میں، زمین، آسمان، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، دوزخ، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، فوق، تحت، اگلے، پچھلے، زندہ، مردہ، بوڑھے، جوان، جنات، عورتیں، مرد، بچے، سب اس ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں تولو تو میرا نبی فرماتا ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو اٹھا کے ہوا میں پھینک دے گئے۔ چمی گویم مسلمانم و لرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ لا الہ الا اللہ، پہلے اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ میں 100 کے قریب ملکوں میں پھرا ہوں، بڑے بڑے غریب دیکھے ہیں، ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو، ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جو 3 دن جس کے پیٹ میں ایک نوالا نہ جاتا ہو۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ آنا ہوگا، اللہ کو پانا ہے تو محمدی بننا ہوگا، اللہ کو پانا ہے تو نبی کا طریقہ سیکھنا ہوگا، اللہ کو پانا ہے تو نبی کی خوشی کو اپنی خوشی بنانا ہوگا، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو نبی کے طریقے کو اپنا طریقہ بنانا ہوگا،
اللہ کو پانا ہے، جنت چاہتے ہیں، جہنم سے بچتے ہیں، تو محمد مصطفیٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ سب کچھ خزانوں کی چابی میرے اللہ نے اپنے حبیب کو دے دی۔ آپ کوہ صفا پہ ہیں اور اسرافیل آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، اس کے ہاتھ میں ایک تھال ہے، اس کے اوپر ریشمی رومال ہے، ان اللہ بعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، میرے اللہ نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے، سب خزانے آپ پہ قربان۔ اگر آپ دنیا بھی چاہتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کے در پہ آنا پڑے گا، عزت چاہتے ہیں تو وہاں سے ملے گی، ذلت سے بچنا ہے تو وہاں سے ملے گی، جنت چاہتے ہیں تو وہاں سے ملے گی، جہنم سے بچنا ہے تو وہاں سے ملے گی۔ میرے نبی نے ایک ہی حبیب بنایا، میرے نبی نے ایک ہی حبیب بنایا۔ صحابہ باتیں کر رہے تھے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کمال ہے، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وموسیٰ کلیما، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، وعیسیٰ روحہ وکلمتہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا روح بنایا۔ تو آپ آ رہے تھے، آپ سن رہے تھے، آپ تشریف لائے، فرمایا سمعت مقالتکم ورأیت عجبکم، میں نے تمہاری بات بھی سنی ہے، تمہاری حیرت بھی سنی ہے، اما ابراہیم فخلیل اللہ کما قلتم، ابراہیم خلیل ہیں جیسے تم نے کہا، موسیٰ کلیم ہے جیسے تم نے کہا، عیسیٰ روح اللہ ہیں جیسے تم نے کہا، وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا، اور تمہارا یہ ساتھی فحبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قیامت کا دن سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا۔ اور آپ کیسے نکلیں گے؟ کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال کی قبر شام میں ہے، فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا اور نکلتے ہی اذان دے گا، پھر میں براق پہ چلوں گا، لوگ پیدل چلیں گے، بلال سرخ اونٹنی پہ چلے گا، جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دو، اس دن ساری دنیا بلال کی اذان سنے گی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ آپ نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، ایک دن اللہ سے کہا یا اللہ اسقنی من ماء معین، یا اللہ کوئی معین کا تھوڑا سا پانی تو پلا دے، چوتھے آسمان پر۔ اللہ نے کہا یا عیسیٰ حرمت علی الانبیاء حتی یشربہ محمد، سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک محمد میرا نہ پی لے۔ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، کیا تعریف کی ہے میرے اللہ نے اپنے محبوب کی۔ والضحى عام تفاسیر، روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا سیاہ کالی رات کی قسم۔ امام رازی رئیس المفسرین، والضحى واللیل اذا سجا، روشن دن کی قسم، تاریک رات کی قسم۔ ایک اور ترجمہ امام رازی، والضحى آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں قیامت کے دن آپ اپنی امت کو چھپا لیں گے۔ والضحى امام رازی، والضحى والضحى آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ کیا کہنے حبیب و محبوب کے، کیا کہنے، والضحى آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا،
آپ کا رب بھلا آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ساری دنیا سے کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، مجھے راضی کرو، اور اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کو میں نے اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، وہ دوڑ کے آئے، اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تیری قوم تو پیچھے رہ گئی، تو کیوں دوڑ کے آیا؟ کہا عجلت الیک رب لترضیٰ، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے جائے تو مالک خوش ہوتا ہے، تو مالک میں نوکر، میں بھاگ کے آیا ہوں کہ تو خوش ہو جائے۔ وہی مالک اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ساری دنیا مجھے راضی کرتی ہے، میں تجھے راضی کر۔ اور میرے نبی نے کیا کہا اس آیت پر؟ وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی۔ اپنی امت کا جو اس دن خیال رکھے جب سب نفسی نفسی پکارے اور وہ ایک ہستی امتی امتی پکارے، تو کچھ اس زندگی میں اس کا خیال تو کر لے، کچھ اس کی زندگی کی نقل تو اتار لے، اس کے طریقوں کو تو اپنا لے، اس کی زندگی اپنی زندگی بنا لو، اس کی اداؤں کو اپنی ادائیں بنا لو، اس کے صحابہ سے پیار کرو، ان کی اولاد سے پیار کرو۔ حضرت بشیر ابن اکرمہ ایک صحابی ہے، ان کے باپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں گئے، وہاں شہید ہو گئے، ماں پہلے انتقال کر گئی تھی، یہ اکیلے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو اپنے باپ کے ملنے کے شوق میں مدینہ سے باہر جا کر کھڑے ہو گئے کہ باپ کو جا کر ملوں، تو جب سارا لشکر گزر گیا تو باپ نظر نہیں آیا، تو پھر بھاگے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ آپ آگے آگے جا رہے تھے، پیدل ہی تھے، آگے جا کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نظر نہیں آ رہے، تو آپ نے نظریں چرا لی تو ضبط نہ کر سکے اور آنسو بہنے لگے۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی دونوں ٹانگوں سے لپٹ گیا اور میں نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ میری ماں پہلے ہی چل گئی، باپ بھی چلا گیا، اب میرا دنیا میں کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو راضی ہے کہ آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں ہے؟ ہم اپنے پہلوں کی کہانیاں سنو، ڈائجسٹ نہ پڑھے، صحابہ اکرام کی زندگیاں پڑھے، انہوں نے کس طرح اللہ کا پیغام پہنچایا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بیوی چھوڑ کر چلے جانا، میں ان سے کہتا ہوں کہ جہاں لکھا ہوا ہے وہاں آپ پڑھتے نہیں، اور جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا نہیں۔ جنگ اخبار میں تو نہیں لکھا ہوا ہوگا، اور ڈائجسٹ میں تو نہیں لکھا ہوا ہوگا، یہ تو قرآن پاک میں لکھا ہوگا، صحابہ اکرام کی سیرت میں لکھا ہوا ہوگا، کیسے کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی اور ان نسلوں تک پہنچایا۔ آپ بھائی اور بہنیں بھی اس کا ارادہ کریں کہ آج کے بعد اے اللہ تیرے مان کر چلیں گے اور تیرے حکموں پر چلیں گے۔ حضرت سعد ایک صحابی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رنگ کے کالے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر ابن وہب سے کہو۔ عمر بن وہب سخت خوبصورت تھے، مالدار بھی تھے، یہ بیچارے کالے اور غریب تھے۔ جب رشتے کے لیے گھر کو پہنچے تو باپ نے بیٹی کی محبت میں سوچا کہ میری بیٹی اس غریب بدصورت سے کیسے گزارا کریں گے، انہوں نے انکار کر دیا۔ بیٹی نے پیچھے سے سن لیا کہ میرے باپ نے نبی کے بھیجے ہوئے کو انکار کر دیا۔ ابا جان آپ کس کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں؟ نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، آپ فوراً جا کر ہاں کر دیجئے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آئے۔ نبی کی بات کو ٹھکرانا ہلاکت ہے، آپ رشتہ قبول کر لیں، جیسا ہے کالا ہے فقیر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ہے۔ نبی کی بات پر سارے جذبات چھوڑے جا سکتے ہیں، یہ ان کے اندر کے جذبات تھے، یہ ان کے اندر کی دنیا تھی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی محبت میں بھری ہوئی تھی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا، وہ بڑھتے بڑھتے گھٹنے تک آ گیا۔ طبیب نے کہا کاٹنا پڑے گا ورنہ سارا پاؤں بیکار ہو جائے گا۔ طبیب نے کہا تو نشے والی چیز پی لے تو کاٹتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، نشہ اور ایمان دونوں ایک پیٹ میں جمع نہیں آ سکتے۔ کہا میں نماز پڑھتا ہوں تو کاٹ لے۔ طبیب نے جراحی کا کام شروع کیا اور زخم کی مرہم پٹی کی، لیکن نماز میں ایک رائی کے برابر فرق نہیں آیا۔ سلام پھیرنے کے بعد کہا کاٹ لیا؟ تو اس نے کہا جی کاٹ لیا۔ فرمایا مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ فرمایا اے لوگو گواہ رہنا کہ میرے یہ پاؤ تیری نافرمانی میں کبھی نہیں چلا۔ نماز کی قوت پیدا کر کے پوری زندگی کو بدل لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی طاقتور چیز عطا فرمائی ہے جس کے پرواز عرش تک چلی جاتی ہے۔ یوں ہی آدمی کہتا ہے اللہ اکبر اور اس کے اور عرش تک دروازے کھل جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جاتے ہیں، رشتوں کے قلم چلنے لگتے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھول کر جنتی حور نمازی کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جب تو ماتھا زمین پر رکھتا ہے تو تیرا سر کے میرے قدموں میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ قریب آدمی اللہ تعالیٰ کے اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں پڑا ہوتا ہے۔ عبادتوں میں سب سے زیادہ عبادت نماز ہے، جو سارے نظام کو درست کر دے گی، پھر دنیا بھی عبادت بنے گی، ہر چیز عبادت بنے۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا کی کمائی حلال راستے سے اپنے اولاد پر خرچ کرنے کے لیے، سوال سے بچنے کے لیے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملے گا کہ اس کا چہرہ چاندنی رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔